پر قائم رہو، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا سبق دیتا ہے، محبت کا سبق دیتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے کہ رب کے منشا کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر کرنا، یہی مسلک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، زندگی ہم دنیا سے میں مسلمان انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان تو دنیا سے مسلمان جانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت ضروری ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے من احب سنتی فقط احبنی، سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، من احبنی کانا معی فی جنہ، جس نے مجھ سے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو اگر آپ اس سے نتیجہ نکالیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا جس نے میری سنت سے محبت کیا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتا دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے سنت کے مطابق زندگی گزارو، ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جاؤ گے، ادنا ہو تو دریا ہو جاؤ گے، اور ذرہ ہو تو آفتاب بن جاؤ۔ اور اسی مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کے صدقے میں سرکار اعلیٰ حضرت کو وہ انعام ملا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جس طرح غوث پاک کو بیداری کے عالم میں ماتھے کی آنکھوں سے اپنی زیارت کرائی، اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ جان رحمت نے بیداری کے حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے سرکار اعلیٰ حضرت کو اپنی زیارت کرائی۔ کتابوں میں آتا ہے جب دوسرے حج کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مہدی فاضل بریلوی تشریف لے گئے تو اس وقت حج سے فارغ ہونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری کی باری آئی تو سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اس بار اعلیٰ حضرت نے یہ دل میں ارادہ کر لیا کہ اس سے پہلے آیا تھا تو روضہ رسول کی زیارت کیا تھا، اب روضہ رسول کی نہیں، اب تو چہرہ رسول کی زیارت اب میں چہرہ رسول کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اور گئے اور جانے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مہدی فاضل بریلوی اپنے اس ارادے میں سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے وہ قائم رہے، اور قائم رہنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دیا، ایک دن حاضری دیا، دوسرے دن حاضری دیا، تیسرے دن حاضری دیا، اور حاضری دے کر روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب زیارت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی نہ ہو سکی تو سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، وہ سوئے لالا دار تیرے گرے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں، تیرے گرے بہار پھرتے ہیں، تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، اس سے کتے ہزار پھر۔ جب اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ کا کتا کہہ کر سرکار اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں سرکار اعلیٰ حضرت مچل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو شاعر کہتا تڑپ کر چاہنے والے جب ان کو یاد کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تڑپ کر چاہنے والے جب ان کو یاد کرتے ہیں، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں، خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. اب کی بار سرکار اعلیٰ حضرت نے جب یہ سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا تھا، کتابوں میں آتا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کا روضہ نہیں تھا، بلکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کا جو ہے چہرہ مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور حبیب ملت. چہرہ مبارک سامنے تھا. زیارت فرما کر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مہدی فاضل بریلوی ہم سب کے لیے ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں، فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے آپ نے علماء کرام سے سماعت کیا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو، سرکار غوث پاک کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ بیداری کے حالت میں انہوں نے اپنی زیارت کرائی اور فرمایا اے بیٹا عبدالقادر، تو میرے دین کی ترویج و اشاعت واضح و نصیحت سے کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا فدا کا بھی امی میرے باپ ماں آپ پر قربان جائے سرکار، میں تو ٹھہرا عجمی، میں تو ٹھہرا عجمی، تو پھر جو ہے میں فصحائے عرب کے سامنے کیسے زبان کھول سکتا ہوں؟ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے اپنا لعاب دہن ڈال کر غوث پاک کے سینہ پاک کو علم کا سمندر بنا دیا اور تصرفات کا سمندر بنا دیا، علم کا سمندر بنا دیا اور تصرفات کا سمندر بنا دیا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت مکتہ میں لکھتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہاں بھی زیارت کرائی. اور جب سرکار غوث پاک 38ویں سال میں، عمر کے 38ویں سال میں جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی بارگاہ میں حاضری دیا حج کے بعد، تو پھر سرکار غوث پاک نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کے بارگاہ میں عرضی پیش کیا کہ سرکار جب عبدالقادر بغداد میں ہوتا تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجتا تھا اور میری روح جو آ کر آپ کی بارگاہ میں دستبوسی قدم بوسی کیا کرتی تھی. آج عبدالقادر بنفس نفیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. سرکار اپنا دست مبارک بڑھا دیجئے، عبدالقادر آپ کی دستبوسی کرے گا. عبدالقادر آپ کی دستبوسی کرنا چاہتا ہے. تو سرکار غوث پاک نے جب نبی پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا تھا تو نبی پاک نے غوث پاک پر کرم فرمایا تھا. کرم فرمانے کے بعد اپنا دست مبارک قبر انور سے باہر نکال دیا تھا. کتابوں میں آتا باہر نکال دیا. تو سرکار غوث پاک نے دستبوسی کی نبی پاک کی، اور ہزاروں لوگ جو اس وقت موجود تھے مسجد نبوی، سب لوگوں نے زیارت کیا، سب لوگوں نے زیارت کیا. تو سرکار غوث پاک کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ سرکار غوث پاک کی شخصیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت عاصی غازی پوری کا شعر پھر پڑھا جائے. حضرت عاصی غازی پوری ارشاد فرماتے ہیں
پوچھتے کیا ہو شہ گیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ گیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حضرات سرکار غوث پاک کی معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کتا رہتا ہے، سرکار غوث پاک سے ڈائریکٹ نسبت کتے کو نہیں، ڈائریکٹ نسبت کتے کو نہیں، اس لیے کہ کتا جہاں رہتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سرکار غوث پاک کے دروازے سے باہر پڑا رہتا ہے اور سرکار غوث پاک کے دروازے سے اس کو نسبت ہے، اور اس دروازے سے اس کو جو ہے ہڈیوں کا ٹکڑا ملتا ہے، روٹیوں کا ٹکڑا ملتا ہے، تو سرکار غوث پاک کے ہڈیوں کے ٹکڑوں پر، روٹیوں کے ٹکڑوں پر پرورش ہونے والا کتا، اس کا جو ہے یہ مقام۔ شیر اگر غوث پاک کی بھیجی ہوئی گائے کے اوپر حملہ آور ہو تو اس سے پہلے سرکار غوث پاک کا کتا شیر پر حملہ آور ہو کر شیر کو پھاڑ دے اور شیر تڑپ کر ٹھنڈا ہو جائے، شیر تڑپ کر ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ نے واقعہ تو پورا سی واقعہ بتانا، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ سرکار غوث پاک کے در سے اگر کتے کو نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طاقت کا یہ عالم ہو جاتا ہے، اور سرکار غوث پاک سے جس کو نسبت ہو جاتا ہے اس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ سے پھر ہوتی سے یاد ابے جس پہ حمایت کا ہو پنجا، یاد ابے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو جو لوگ سرکار غوث پاک کے حمایت کے پنجے کے سائے تلے رہا کرتے تھے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، چاہے اپنے وقت کا پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، منسٹر ہو، افسر ہو، بلکہ یہاں تک کہ اگر سعودی عربیہ کا اگر بادشاہی کو نہ ہو اس سے بھی نہیں ڈرتے، بلکہ بادشاہ کے سامنے سرکار مجاہد ملت اعلان حق فرما کر دنیا کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ جو غوث پاک کے در کا غلام ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا، غوث پاک کے در کا غلام کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار مجاہد ملت کی مقبولیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جو کچھ سرکار مجاہد ملت کو حاصل ہے وہ سرکار غوث پاک کے در سے سرکار مجاہد ملت، سرکار مجاہد ملت مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق تھے، سرکار غوث پاک کے سچے عاشق تھے، سچے عاشق تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں، سرکار مجاہد ملت کہ آخری بار جب بغداد شریف تشریف لے گئے اس وقت کا جو ہے یہ واقعہ ہے 1981 کا، اور وہاں سے بغداد شریف سے تشریف لا کر جو ہے سرکار مجاہد ملت حج میں تشریف لائے، پھر حج سے واپس تشریف لائے، پھر دورہ کرتے ہوئے سال ہو گیا، پھر گھر تشریف نہیں لے گئے، بامبے میں ان کا وصال ہوا۔ تو 1981 میں جب آخری بار حج میں گئے، آخری بار بغداد شریف بھی گئے تھے، مدینہ شریف سے بھی نوازے گئے، بغداد شریف نہیں نوازے گئے، پہلے بغداد شریف گئے پھر اس کے بعد مدینہ شریف گئے۔ بغداد شریف میں یوں نوازے گئے کہ سرکار مجاہد ملت کے ساتھ دھام نگر شریف اور اس قرب و جوار کے کوئی 15-20 آدمی سرکار مجاہد ملت کے ساتھ اس ٹور میں بغداد شریف گئے، جس میں مجھ سے پہلے سجادہ نشین مولانا عبدالوحید صاحب قبلہ بھی اس میں تشریف لے گئے، اس میں مولانا عبدالوحید صاحب قبلہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ جب آنے سے 2 دن قبل
مولانا عبدالوحید نے سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا، سرکار ہم لوگ تو اتنا دن سے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے اگر کوئی تبرک مل جاتا تو اس کی زیارت ہم جو ہے خانقاہ میں رکھ کے اس کو برابر خانقاہ میں زیارت کراتے۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ٹھیک ہے چلو جاتے ہیں۔ جانے کے بعد خادم جو تھے اس وقت وہ زیادہ تر وہ لندن میں رہا کرتے تھے اور مہینہ میں ایک بار بغداد شریف آتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ساری چادریں اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے، آپ تصویر وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے، اوپر جو چاندی کا جو گنبد ایک طرح کا بنا ہوا ہے اسی اوپر چادریں پیش کر دی جاتی، پھر جب سے زیادہ رشی آتے ساری چادروں کو پھر وہ اندر پیش کر کے پھر اس کو اٹھایا جاتا، یہ معمول تھا۔ تو سرکار مجاہد ملت گئے اور خادم کے پاس گئے، جانے کے بعد خادم کو کہا کہ کچھ تبرک سرکار غوث پاک کر دیتے۔ خادم نے ایک سل کر پلین چادر سل کر سرکار مجاہد ملت کو دیا۔ دینے کے بعد سرکار مجاہد ملت نے اس کو چوما، آنکھ میں لگایا، سر میں لگایا، پھر مولانا عبدالوحید کو دے دیا کہ اس کو لے جاؤ تم رکھ کے خانقاہ میں اس کی زیارت کرانا۔ جب یہ ہوا تو مولانا عبدالوحید صاحب بڑے منہ لگو تھے، سرکار مجاہد ملت کی محبت میں مچل گئے، اور مچلنے کے بعد مولانا عبدالوحید نے کہا کہ سرکار خانقاہ میں یہ چادر کی زیارت ہوگی اور یہ ایک دم سلکن کی جو ہے پلین چادر ہے، وہ قیمتی چادر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، قیمتی چادر ہوتی بہت اچھا ہوتا۔ تو سرکار مجاہد ملت نے ڈانٹا مولانا عبدالوحید، کیا جانتے ہو سرکار غوث پاک کے در سے اس کو جب نسبت ہو گئی، ان کے در پر ان کے مزار پر جب یہ چادر چڑھ گئی، اس کو تم جو ہے معمولی چادر کہتے ہو، پلین چادر کہتے ہو۔ ڈانٹا خوب ڈانٹا۔ مولانا عبدالوحید رو دھو کے خاموش ہو گئے۔ خاموش ہو جانے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرا دن آیا، دوسرے دن ظہر کے وقت یعنی اس کے بعد والے دن لوگوں کی فلائٹ ہے واپس چلے آئیں گے، دوسرے دن ظہر کے وقت اچانک ابھی ایک ہفتہ پہلے ان کے سجادہ نشین آتے تو معمول کے مطابق پھر اور 20-22 دن بعد یعنی ایک مہینہ کے بعد آتے، لیکن اچانک آ کے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا، جو آفس میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا حبیب الرحمان ہندی کون ہے ان کو بلا کے مولانا حبیب الرحمان ہندی کون ہے ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ تو پھر جو ہے سرکار مجاہد ملت کو آ کے بلایا گیا۔ بلانے کے بعد سرکار مجاہد ملت حاضر ہوئے، ان لوگ کی زبان عربی میں گفتگو نے، مولانا عبدالوحید بھی عربی میں اچھی مہارت رکھتے تھے، گفتگو ہوئی تو مولانا عبدالوحید صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا، سجادہ نشین نے فرمایا کہ تمہاری تو غوث پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت ہے۔ فرمایا تمہاری تو غوث پاک کی بارگاہ میں بڑی مقبولیت ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ میں تو ابھی ایک ہفتہ پہلے آ کے گیا تھا، مجھ کو آنا نہیں تھا، میں تو پھر 20-22 دن کے بعد جب ایک مہینہ پورا ہوتا ہے 1 مہینہ پر آتا، لیکن رات سرکار غوث پاک نے مجھے خواب میں دکھایا، بغداد جاؤ، خواب میں دکھایا بغداد جاؤ، اور جانے کے بعد میرا ایک عاشق آیا ہے، اور میرے عاشق کے مرید نے میرے عاشق کے بارگاہ میں تڑپ کر اس نے کہا ہے کہ اچھی چادر چاہیے، جاؤ، اور جانے کے بعد تمہاری خانقاہ میں جو سب سے اچھی چادر ہو اس کو ہندی کو دے دو۔ ان کے جو ہے وہ ان کے خادم کو دے دیں گے اور وہ زیارت کرائی جائے گی خانقاہ میں، اسی لیے میں آیا۔ اور جانتے ہو، انہوں نے بتایا غوث پاک کے سجادہ نشین، جانتے ہو کہ لندن سے آنے کے لیے کوئی 15-20 دن پہلے ہم کو ٹکٹ بک کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹکٹ تو ابھی ملے گا نہیں، غوث پاک کا
حکم فرمان انہوں نے خواب ہے ٹکٹ تو ملے گا نہیں، تو خادم کو پیسہ دے کر انہوں نے ایئر لائنس میں بھیجا. بھیجنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ٹکٹ کینسل ہوا ہے اور وہی ایک ہی ٹکٹ باقی ہے، وہ ٹکٹ مجھ کو دے دیا گیا اور میں اسی ٹکٹ سے جہاں یہ غوث پاک کا خصوصی کرم ہے. انہوں نے کہا آؤ ادھر آؤ. تو جہاں چادر ان کی جس روم میں رہا کرتی تھی، اس روم میں انہوں نے کہا کہ اپنے خادموں کو دیکھو سب سے بہترین جو چادر ہو اس کو نکال کے لے جاؤ. سجادہ نشین کھڑے رہے اور سرکار مجاہد ملت مولانا عبدالوحید کھڑے رہے اور سب سے بہترین چادر نکالی گئی جس میں جو ہے سونے کا کام ہوا تھا. کڑھائی وغیرہ ہوئی تھی، سونے سے ہوئی تھی. سونے کا کام اس کو لایا. لانے کے بعد جو ہے خادم نے سرکار غوث پاک کے سجادہ نشین کو دیا اور سجادہ نشین نے سرکار مجاہد ملت کو دیا اور سرکار مجاہد ملت نے ڈانٹ کر مولانا عبدالوحید کو کہا اچھی چادر اچھی چادر اچھی چادر دو اچھی چادر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بھائی حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت. سرکار غوث پاک نے کرم فرما دیا تو سرکار مجاہد ملت کی، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم. سرکار مجاہد ملت نے طرف پر چادر نہیں طلب کیا تھا، بلکہ سرکار مجاہد ملت کے غلام خادم مرید مولانا عبدالوحید صاحب، انہوں نے مجاہد ملت کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا تھا. جب سرکار مجاہد ملت کے خادم کا دل سرکار غوث پاک نہیں توڑتے ہیں تو سرکار غوث پاک سرکار مجاہد ملت کا کیوں کر دل توڑے؟ یہی وجہ تھی سرکار مجاہد ملت کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اعلیٰ حضرت کا پھر وہی شعر گنگناؤ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، حمایت کا ہو، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. واہ واہ واہ. اور ایک شعر سرکار مجاہد ملت ہمیشہ گنگنایا کرتے تھے، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، آج بھی چاہیے تو خواجہ قدم رکھتے. میں نے ساتھ پر تلاوت کا شروعات کیا اپنے جلیل ارشاد فرماتا ان اولیاء المتقون، اولیاء اللہ متقی